اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین۔ اچھا جی، کل ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی رکی تھی دوبارہ سے آ گئی، اور دوبارہ آنے کے بعد کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال مسلسل چھپ کر تبلیغ کی، اور صرف ان لوگوں کو کی جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا جو قابل اعتبار تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو تبلیغ کی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان تبلیغ کی، اور کس طریقے کے ساتھ کی؟ جو مکہ میں رائج تھا۔ صفا کی پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اترنے کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو، چھپنے کی اب ضرورت نہیں، اسے کھلم کھلا لوگوں کو بتا دو، اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ جب یہ نازل ہوئی تو یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، ہائے صبح یا صباحہ۔ یہ پکار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے ہی کیوں لگائی؟ کسی اور جگہ بھی تو جا سکتے تھے، کعبہ کے اوپر بھی چڑھ سکتے تھے، حرم کے اوپر، لیکن یہ وہاں پر کیوں گئے؟ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ یعنی مکہ میں جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا معاملہ ہوتا تو پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آگاہ کیا جاتا اور یا صباحہ کی آواز لگائی جاتی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو اس کے نام کے ساتھ پکارنا شروع کیا۔ کیسے؟ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں آ سکا، تھوڑا مصروف تھا، کسی کام میں تھا، تو کہنے لگا میری جگہ پر تم جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ آخر بات کیا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وہاں سے آواز دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے تھے بھی صادق امین، لوگ ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ یوں سب اکٹھے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، ڈائریکٹ بات نہیں کی، پہلے لوگوں کا اعتماد دیکھنا چاہا کہ لوگ مجھ پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک بڑی جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم سچ مانو گے؟ کیا سچا مانو گے اس بات کو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو مانیں گے، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، مانیں گے، یہ چانسز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو، میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب میری اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور وہ فوراً سے دوڑا کہ گھر والوں کو جا کر بچائے، آگاہ کرے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آدھا پہنچے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحہ، یعنی اس نے پھر یہ انتظار نہیں کیا کہ میں لوگوں کے گھر جا کر ان کو بچاؤں، اس نے وہیں سے آواز لگا دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے اقرار کریں، اور یہ بھی بتایا کہ یہی کلمہ جو ہے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائیں گے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا نہیں سکیں گے اور نہ ہی اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ اب یہاں پر الفاظ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی کمال نہیں بتایا کہ ٹھیک ہے میں چونکہ اب نبی بن گیا ہوں تو میں اپنے گھر والوں کو بچاؤں گا، قطعاً ایسا نہیں کہا میں صرف ڈراؤں گا، خوشخبری دوں گا، ڈر کے اپنی اصلاح کرو گے تو بچو گے، ورنہ میرا ڈرانا تمہیں اللہ سے چھڑا نہیں سکتا، اور نہ ہی میں تمہارا بھتیجا ہوں یا میں تمہارا رشتہ دار ہوں تو تمہیں جو ہے نا اس سے کوئی اللہ تعالیٰ سے منافع مل جائے گا اور تم بچ جاؤ گے، قطعاً نہیں، بچنا ہے تو عمل کرو۔ مزید فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اب یہی فرق ہے ہماری تبلیغ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، بیچ میں اپنے آپ کو بھی نہیں آنے دے رہے کہ بھائی میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ تھوڑا سا اعتبار کرنا شروع کرتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے دعا کرواؤ، ہم سے یہ کام کرواؤ، اللہ تمہیں بڑی برکتیں دے گا، جلسہ کرواؤ، اپنے گھر میں دعا کرواؤ ہمیں بلا کر، اللہ تمہیں بڑی فراوانیوں سے نوازے گا۔ ہمارے اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بنی مرہ بن کعب اس کو پکار کر کہی۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کو کہی کہ اے ابن قصی۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس کو کہی، بنی عبد مناف کو کہی، بنی ہاشم کو کہی اور بنی عبد مطلب کو کہی۔ سب کو نام لے لے کر کیوں پکارا؟ کیونکہ جب کسی کا نام لیا جاتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا میری بات کی جا رہی ہے، اور جب سب کے ساتھ بات کی جائے تو پھر بہت کم لوگ اتنے ایمانت دار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر اس بات کو فٹ کر سکیں۔ ہر کسی کے اندر نہ تو اتنی ایمانت داری ہے اور نہ ہی اتنا حوصلہ ہے کہ وہ خود کو وہ بات سنوا سکے یا اپنے آپ کو اس جگہ پر لا سکے کہ بھائی دیکھو یہاں تمہاری غلطی ہے، یہاں تمہاری بات کی جا رہی ہے، یہاں تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب کو بھی پکارا اور کیا کہا، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد کیا کہا، اے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مال چاہو مانگ لو، یہ میرا مال ہے، جتنا چاہے لے لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تعلق تو ہے جسے اس کی طریق کے مطابق تر کروں گا، یعنی رشتہ داری کا جو حق ہے وہ میں نبھاؤں گا، تمہیں جہاں دنیا کے لحاظ سے میری ضرورت ہے میں دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اگر تم بے عمل ہوئے تو۔ اب یہاں سے ان سید زادوں کا بھی ذرا بھوت اترنا چاہیے کہ جو سید زادے ہیں اور اس کے باوجود غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں یا نبی کی نسل میں سے ہیں، ہمارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، ہم سے کیا حساب کتاب۔ بھولے نا کہ ابو لہب، ابو جہل اور اس کے علاوہ ابو طالب، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی لوگ تھے، قریبی لوگ تھے نا۔ پھر ابو لہب تو ان کے چچا تھے، ابو طالب ان کے چچا تھے، لیکن کیا اپنے چچاؤں کو بچا سکے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر آپ تو بڑی دور کی نسل میں سے ہیں، صحیح نا؟ آپ سید زادے ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہاشمی ہوں، فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ کا عمل درست ہوگا۔ نسب نامہ کسی کو بھی نہیں بچا سکتا، امیر غریب، نبی کی نسل سے ہونا یا کسی عام کی نسل سے ہونا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
آخر تو پھر سارے نبیوں کی اولاد ہوئے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا ہم سب، پھر تو ہم بھی نبی کی بیٹی ہوئی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، عمل کرو۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو، یعنی یہ ایسی شاکنگ نیوز تھی ان کے لیے جو انہوں نے پہلی بار سنی تھی کہ اچھا یہ جو اتنے معبود ہم نے رکھے ہوئے ہیں 360 بت اپنے کعبہ میں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ تو پہلی بار کوئی بتانے آیا ہے۔ یعنی کہ ان کے لیے بالکل نئی بات تھی، ہضم کرنے میں یا مخالفت کرنے میں یا ماننے میں ان کو ٹائم لگ رہا تھا۔ فوری طور پر کسی کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا، سارے چلے گئے سوائے ابو لہب کے، وہ بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تو نے اسی لیے ہم سب کو اکٹھا کیا۔ میں مطلب جہاں بھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ابو لہب نے کسی جگہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، سوائے سے ایک روایت کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبر ملی اس کو تو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سٹارٹ کیا، سب سے زیادہ مخالفت اس بچہ نے کی تقریباً۔ اب یہاں بھی کہہ رہے اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کی وہ اور اس کی بیوی، اس کا سارا مال غارت ہو جائے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب یہ تو تھا ان کی آپس کی فیملی کا، لیکن جو باقی عوام الناس تھی، جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے، تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں آخر کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے اور ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا، حیرت اور تعجب جو تھا وہ تھوڑا ختم ہوا، وہ مطمئن ہوئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنا لی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، اچھا اسی کو اللہ نے چننا تھا، معاذ اللہ ہم سارے کہاں تھے، ہم سے ٹھہرے سرداران قریش، اللہ نے ہمیں چھوڑ کے اس شخص کو چنا ہے جس کے پاس نہ کوئی نام، نہ کوئی کاروبار، نہ کچھ نکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، ارے یہی ہے وہ، اچھا اس کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال اور ددیال نسب میں پڑتا ہے، اسی میں نام آتا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا، یہ شخص تھا، اس نے قریش کا دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا یعنی دین اسلام کا اعلان کیا، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طعنے کے طور پر ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا کہ بھائی اس نے بھی معاذ اللہ ابو کبشہ کی طرح اپنا دین بدل لیا ہے۔ مشرکین مکہ کے درمیان مطلب عرب کے اندر کسی انسان کا چاہے وہ غلط دین پر بھی ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹنا اس کو وہ سابی کہتے تھے، یعنی بے دین، بے مذہب، اپنے مسلک سے نکل جانے والا، اپنے مذہب سے نکل جانے والا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ اتنا زیادہ عجیب ماحول اور عجیب ری ایکشن دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لوگوں نے کوئی ری ایکشن بھی نہیں دیا، کچھ تو بولے ہی نہیں، کچھ نے سیریس ہی نہیں لیا، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے مخالفت کی، کچھ نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، تھوڑا سا کوئی تانا دے دے اور ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس تقریباً کچھ دنوں بعد ایک ایسا بندہ آتا ہے جو گروپ لیفٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، سارا کچھ، شاید آپ کے اسپورٹس میں سے بھی کوئی گیا ہو، اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے، ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں باجی، اس کے باوجود ہمیں اچھا نہیں سمجھا جا رہا، میں تو اتنی ہرٹ ہوئی ہوں، میں کسی چیز کے قابل نہیں رہی، اور کیا کیا، سارا کچھ لیفٹ کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے آپ کا دین، اتنی پختگی ہے آپ کے اندر، کوئی بندہ آپ کو ایویں چول سی باتیں کر رہا ہے اور آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب کہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، اس نے کبھی ماننا ہی نہیں اور آپ مان کر دوبارہ واپس اسی دنیا میں چلے گئے۔
کیوں کہ لوگ مجھے اچھا نہیں کہہ رہے تو میں اچھا بن کے کیا ہی کروں. ایسے قطعاً نہ کریں اور نہ ہی مجھے اس طرح کا آ کر کوئی میسج کرے. آپ نے قرآن پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. صرف آپ کے علم کی کمی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ صرف شاید میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، میرے زمین تنگ ہو رہی ہے اور میرے اوپر کا آسمان جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. یہ نارمل چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور اس کے باوجود تبلیغ کر رہے ہیں. کیسا لگے آپ کو اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، دروازے سے بازار تک جائیں اور جاتے ہوئے لوگ 100 طرح کی باتیں کریں، آپ کی طرف اشارہ کریں، ٹہکے لگائیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے ہنسیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن دیکھیں. ہر بات پر ریئیکشن کرنا لازمی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سب کو اگنور کر رہے ہیں، بس جیسے سنا ہی نہیں ہے. تو اپنے کانوں کو بھی اس لحاظ سے بند کر لے کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہ سنے. صحیح. اس کے بعد آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے. مثلا سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ابھی دیکھیں 3 سال کے بعد کا عرصہ ہے اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف توحید کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں اپنی توحید مضبوط کرو. توحید پہ کام کیا صرف. اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا. پہلے چھپ کے کر رہے تھے، اب ظاہری طور پر کر دیا. چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، لوگ آتے جاتے دیکھتے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسی عبادت ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ایسی عبادت تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. صحیح. آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی. ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہو گئی. اب یہ ایک نقصان کی بات ہو رہی تھی. نقصان تو نہیں، خیر آپ کہہ لیں اس لحاظ سے تھا کہ لوگ پھر معاذ اللہ دین اسلام کو بدشگونی کے طور پہ لے رہے تھے کہ خدا نخواستہ ایسی نحوست ہے اس میں، کوئی معاذ اللہ شوہر بیوی میں جدائی ہو رہی ہے، والدین اور بچوں میں جدائی ہو رہی ہے. اصل میں تو یہ ایک مضبوطی ہوتی ہے. جب گھروں میں عمل آئے گا، توحید کی بات چھڑے گی تو اولاد اور والدین میں تفرقہ ہو جائے گا. جب شوہر اور بیوی میں سے ایک توحید پرست ہے اور دوسرا شخصیت پرستی رکھتا ہے، بت پرستی رکھتا ہے، یا کسی بھی قسم کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو میاں بیوی میں تفرقہ تو ہوگا. توحید والا تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا مشرک کو، اور مشرک بھی برداشت نہیں کر سکتا توحید والے کو. یہی وجہ کہ آج جب ہمارے گھروں میں جب ہم بات کرتے ہیں توحید سے ریلیٹڈ، تو ہمیں یا تو چھوٹا کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے، یا باتیں سنوائی جاتی ہیں، طرح طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں. یقین کریں جس دن آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے اصل توحید رکھی، وہ آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ جائیں گے. مثلا مجنون، دیوانہ ہو گیا، زیادہ پڑھ پڑھ کے دماغ پہ اثر ہو گیا. یہ ساری باتیں اگر آپ کو کہی جاتی ہیں تو خوش ہو جائیں. کیوں؟ جو سٹارٹنگ میں مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی یہی سارا تھا. بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اسلام بڑا پھیلا، اللہ نے اسلام کو بڑا ایک جوش اور ہمت دی اور بڑی طاقت دی. بہت پھیلا دین اسلام، اللہ نے بڑا وسیع کر دیا دین اسلام کو. اور آج اس دور میں پھر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ توحید پرست آٹے میں نمک کے برابر ہے. کوئی ہے، پورے گھرانے میں 10 افراد ہیں، ان میں سے گن کے شاید کوئی ایک بندہ ہوگا کہ جس کے اندر توحید ہے. باقی سارے کہیں نہ کہیں شرک کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ ایک جو توحید پرست ہے اس کا جینا حرام کرتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ ان چند مسلمانوں کا کیا کرتے تھے. تو اگر آج کے دور میں بھی اس طرح کا آ جائے تو یہ بڑا سخت مقابلہ ہو جاتا ہے. گھر والوں کو تبلیغ کریں اور اگر وہ پھر بھی شرک پر اڑے رہتے ہیں تو بس ان کے ساتھ انسانیت کا تعلق ہو سکتا ہے، پھر دینی لحاظ سے ہمارا ان سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا. بات بے عملی کی ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ لیکن اور ہے. لیکن اگر بات آ جائے توحید کی اور شرک کی تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. یہ وہی مسئلہ ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ جا کر کسی
جو ہے وہ کافر کے ساتھ رہیں، کسی عیسائی کے ساتھ رہیں، کسی یہودی کے ساتھ رہیں. صحیح؟ خدا نخواستہ میں سب کو، مسلمانوں کو یہ نام نہیں دے رہی، میں صرف ان لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں ریلیٹ کرنے کے لیے جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، اس کے باوجود ان کو مسئلہ بن گیا. یہ وہی مسئلہ ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ جا کر کسی جو ہے وہ کافر کے ساتھ رہیں، کسی عیسائی کے ساتھ رہیں، کسی یہودی کے ساتھ رہیں. صحیح؟ خدا نخواستہ میں سب کو، مسلمانوں کو یہ نام نہیں دے رہی، میں صرف ان لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں ریلیٹ کرنے کے لیے جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، اس کے باوجود ان کو نہیں پتا کہ اللہ سے مانگنا ہے یا غیر اللہ سے مانگنا ہے. اس کے باوجود وہ جا کر جو زمین کے نیچے ہیں ان سے مانگتے ہیں، یا جو اوپر بت نظر آ رہے ہیں ان سے مانگتے ہیں. صحیح نا؟ تو فرق ہے. منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے منافقین نے بھی کہا تھا. تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلانیہ تبلیغ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے سب کو کی تھی. آج کے دور میں اگر آپ اپنی صفا کی پہاڑی دیکھنا چاہتے ہیں نا تو سوشل میڈیا کو دیکھیے. اس دور میں تو وہ صفا کی پہاڑی تھی جو سب کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتی تھی، سب تک بات پہنچانے کے لیے، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے وہ چیز، وہ پہاڑی سوشل میڈیا ہے. اچھا علم لیں اور سوشل میڈیا پر کام کریں. صحیح؟ یہ ریلز دیکھنے کی بجائے، ان پر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے نا، یا یہ فنی کلپس دیکھنے کی بجائے یہاں پر دین کا کام شروع کریں. جو اچھے نوٹس بناتا ہے وہ اچھے نوٹس شیئر کرے اپنی جو بھی اکاؤنٹ ہے اس کا. صحیح؟ تھوڑے بھی ویوز آ رہے ہیں، اللہ کے بندوں سیو ہو جائے گا علم. ہو سکتا ہے ہم نہ رہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس علم کو دنیا کے کونے کونے میں جا کے پہنچا دے، وہ علم دنیا کے کونے کونے میں چلا جائے. صحیح؟ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کی پہاڑی پہ نہ چڑھتے تو اتنے زیادہ لوگوں کو کس طرح سے علم ہوتا. اس کے بعد بہت اسلام پھیلا ہے، دور دور تک پھیلا ہے، لیکن وہ کیسے پھیلتا. صحیح؟ اچھا جی، اب اس کے بعد حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے جو قریش کے مشورے تھے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ہے کیا؟ اصل میں نا ہر دفعہ جب بھی حج ہوتا تھا تو کافی زیادہ لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، اور قریش کے حج کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہیں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے. میرے آباء و اجداد تو ایسے تھے، ان کے پاس اتنی زمینیں تھیں، وہ اتنے طاقتور تھے، وہ اتنے اچھے شاعر تھے، وہ فلاں تھے ڈمکاں تھے. یہ ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہوتا تھا. حج کے دنوں میں وہ اپنے بڑوں کی بزرگی بیان کیا کرتے تھے. اب اس بار جب آئے، ظاہری بات ہے اتنی دور دور سے لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ باہر سے آنے والوں کو تبلیغ کرتے، بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مہمان لے آؤ. قریش مکہ نے پہلے سے ہی پلاننگ کر لی کہ اس بار جو بھی حج میں آئے گا ہم پہلے سے یہاں پہ مشہور کر دیں گے کہ خدا نخواستہ ایک کاہن ہے یا خدا نخواستہ ایک مجنون شخص ہے، دیوانہ پاگل، کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے، اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے خاندانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. بڑے خدا نخواستہ کہ اس نے نہ جینا حرام کیا ہوا یہاں پہ رہنے والوں کا. تو لوگ پہلے سے الرٹ رہے. ہم کہہ دیں گے کہ بھائی بعد میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، اگر کوئی پاگل ہو گیا، اس کی وجہ سے کسی پر کوئی جادو ہو گیا، کوئی ٹونا ہو گیا، کوئی اثر ہو گیا تو ہمیں آ کر نہ کہا جائے. صحیح؟ اسی لیے انہوں نے پہلے سے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہو. لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا تو پھر اللہ کا ہی ہوتا ہے نا، جو اللہ کے فیصلے اس کو کون بدل سکتا ہے. اس دوران بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے. قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آگے رہا. چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس گئی. یہ ان میں عمر رسیدہ اور ذرا مرتبے والا انسان تھا. اس نے کہا دیکھو حج کا جو وقت ہے وہ تو آ گیا، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے. یعنی ایسے نہ ہو کہ ایک جا کر بولے کہ معذاللہ وہ مجنون ہے، دوسرا جا کر بولے کہ وہ کاہن ہے. ایک بات فکس کرو، وہی جا کر سب بولو گے. کتنی پلاننگ اور کتنی محنتیں کر رہے ہیں لیکن صرف باطل کو جتوانے کے لیے. بہرحال لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور آپ ہمارے لیے کوئی ایک رائے طے کر دیں. اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے.
اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے اور نہ ہی وہ بے تکی باتیں ہیں، خود بھی جانتے تھے، دل فتوے دیتا تھا ان کے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ لوگوں نے کہا تب ہم چلو کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ وہ نہ پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ تو پاگلوں کی سی کھٹن ہے، گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ہی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ اس کی سی جاڑ پھونک ہے نہ ہی وہ گرا بندی ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، یعنی دیکھیں وہ خود بھی ہر بات کا جواب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں ایسے بھی نہیں، کیونکہ ان کے دور میں یہ جادوگری اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ چلتی تھی، شعر و شاعری میں تو ان کا اعلیٰ مرتبہ تھا، تو پھر ان کو پتا تھا کہ یہ وہ نارمل چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے باوجود بدبختی ان کی، بد نصیبی کہ وہ اسلام کی نعمت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ان کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہ گئے۔ وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے درمیان خاندان میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ حج کر رہے ہیں، کچھ تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں اور کچھ مزید دوسروں کے راستے میں رورے اٹکانے کے لیے چل رہے ہیں۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کوئی کہہ دے کہ وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے درمیان خاندان میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ حج کر رہے ہیں، کچھ تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں اور کچھ مزید دوسروں کے راستے میں رورے اٹکانے کے لیے چل رہے ہیں۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کوئی کہہ دے کہ بھائی فلاں ایسا ہے جبکہ ابھی ہم اس سے ملے بھی نہیں، اور ہم اس سے بچنے کی سو طرح کی کوششیں کرتے رہیں جبکہ وہ آدمی بڑا اچھا اور نیک ہو اور اس کی نیکی بڑی مشہور بھی ہو لوگوں میں۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع میں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، نہ کوئی فوج ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ذرا مکہ کے 10 سال پڑھ کے تو دیکھیں، تلوار کیا، چھری کیا، چاقو کیا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا کیا حال تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا۔ یہی ہوتا ہے جب کچھ لوگ آپ کو پیچھے کرنے میں رہتے ہیں وہ خود بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مزید آگے جانے کے لیے جو ان کو کام کرنا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ اس کو روک دیتے ہیں اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کو پیچھے کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر ان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آگے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، آپ پیچھے رہتے ہیں تو آگے وہ بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ وہ اپنا کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو نیچا دکھاتا ہے، کوئی کسی کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارا کچھ وہ تب ہی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اسی جگہ پر ٹک جاتا ہے اور پھر دوسروں کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پیچھے کرنے کے چکروں میں خود بھی جا کے کھائی میں گر جاتا ہے، جھٹلاتا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ انہوں نے تو کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹے، لیکن نام تو باقی رہا۔
کچھ لوگ یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جا کر دیکھتے ہیں وہ واقعی کاہن ہے، کچھ لوگ دیکھنا ہے اچھا دیکھیں تو وہ جادوگر ہے کیسا اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ لوگ معاذ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے شر کی خبریں پھیلائی تھی اس کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے، اور کچھ لوگ ویسے ہی امپریس ہو کر آئے تھے، اور کچھ لوگ اچھی باتیں سن کر آئے تھے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ تبلیغ کے راستے میں ایک انسان کو کتنی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو شاید ہم نے تبلیغ ابھی ویسی کی نہیں، اگر ویسی کی ہوتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو واقعی میں ہمیں تکالیف پیش آتی، اور اگر کسی کو نہیں آ رہی اس سب کے باوجود بھی تو یہ اللہ کا خاص اس پر فضل ہو سکتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو دیکھیے اور اپنے آپ کو اب دیکھیے۔ تھوڑا سا کسی نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیا، تھوڑا سا کسی نے آپ کو ایسا ویسا کچھ کہہ دیا اور آپ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، شاید میں واقعی یہ نہیں کر سکتی، شاید واقعی جو ہے نا وہ میرے اندر کوئی ایسی اسکل نہیں ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھی لکھی ہو جو آگے پڑھانے آ گئی ہو، ہمیں سکھا رہی ہو، تم کون سی اتنی بڑی ہو جو آ کر ہمیں اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہو۔ تو لوگوں کی ایسی باتوں کو پیچھے کریں، چھوڑیں، اتنے زیادہ نیگیٹو کیوں آپ چیزوں کو اپنے اوپر لینا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سوچتے اور پھر رونا شروع کر دیتے، پھر دکھی ہوتے، تو کیا اسلام پھیلتا؟ قطعاً نہیں پھیلتا۔ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان کو تو دفع کرو، گولی مارو۔ صحیح؟ اب سچ میں گولی نہیں مارنی، میرا مطلب محاورے کے طور پہ میں استعمال کیا، یعنی ان کو دفع کرو۔ جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کے اندر شوق ہے، ان کو دعویٰ کرو۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، جیسے آج کے موقع پر ایک موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی نا، اسی طرح ہمارے ہاں بھی بالفرض اگر کہیں پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، اگر کہیں پر جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی تقریب ہے، اگر آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ رستے میں لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں، واللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رستے میں لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں۔ میں دیکھتی ہوں لوگ وہ 10 روپے کی جو پیکٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر پینٹس ہوتے ہیں، وہ نیمکو وغیرہ ہوتی ہے، بسکٹس ہوتے ہیں، اس کو بیچنے کے لیے کوئی اتنے کو راگ لگاتے ہیں، اتنی کو ان کی کوئی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، بندہ ان کو لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دین والے ہیں اور کہیں بھی چلے جائیں چپ ہو کے رہتے ہیں، لاکھ طرح کی فضول باتیں کریں گے لیکن دین کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ آئندہ اپنا ٹارگٹ رکھیں، جس جگہ پر بھی جانا ہے میں نے کسی نہ کسی لحاظ سے دین کا کام کرنا ہے، اور اس میں واللہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک ہنسے گا، کوئی ایک آپ کا مذاق اڑائے گا، کوئی ایک آپ کی نقل اتارے گا، کوئی دو آپ کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھیں گے، کوئی دو آپ کو جھٹلائیں گے، کوئی دو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن کوئی ایک ایسا ہوگا جس کے دل سے خیر پھوٹ جائے گی۔ صحیح؟ تو تبلیغ کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اتنی مشکلات، اتنی زیادہ رکاوٹیں، پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ پتہ ہے کہ لوگوں نے میرے بارے میں آلریڈی بتا دیا کہ میں کوئی کاہن ہوں، اس کے باوجود جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ چیزیں مجھ پر اتری ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو تو کامیاب ہوگے۔ یہ قطعاً نہیں کہا کہ میری بات مانو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، تمہیں بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ عنایت ہو جائیں گی۔ میرے پیچھے چلنے سے اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کی، صرف اللہ کی بڑائی بیان کی۔ صحیح؟ باقی جو مزید مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چالیں چلی، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، ان کے مشن سے ہٹانے کی کوشش کی، وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگ اپنے لیے نا ایک سوال لکھیے کہ میں نے آج تک کہاں کہاں تبلیغ کی ہے اور میں نے کہاں کہاں کے سفر کیے ہیں، یعنی میں کتنے لوگوں سے ملی ہوں۔ 50 آپ نمبر دیں پوری دنیا کو، 50% اگر دنیا میں لوگ رہتے ہیں تو 50% میں سے میں کتنے لوگوں سے ملی ہوں، 10% سے، 5% سے، اور کتنے % لوگوں کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ان کی اصلاح کی